اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق دے دے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، ڈرانا میں ایسے لوگوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لوگ بس اوقات یہ آگے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنی بیوی کو کسی نے کہہ دیا اور کہتے ہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا. تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بچے کو تھپڑ مار کے نہیں کہتے کہ ڈرانے کے لیے تھپڑ مارا تھا، تھپڑ تو مار ہی دیا اب آپ نے. آپ ہاتھ دور رکھ کے کہتے ہیں کہ تھپڑ مار دوں گا، تو یہ تو ڈرانا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بچے کو بول رہے ہیں کہ بھئی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا. اور تھپڑ مار کے یہ نہیں کہتے تھپڑ مار دوں گا، ڈرانے کے لیے جو وہ مارا تھا میں نے ماری تھی، اب کون سا ڈرانا رہ گیا پیچھے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق دیتا ہوں، یا جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے پیپر ہی بنوا لیے، ان پیپروں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس نے بھی بنوایا اس کی جانب سے، تو اب ڈرانا ورانا کچھ نہیں ہے، اب تو ہو گئی، اب تو آپ نے دے دی، بات ختم ہو گئی. ڈرانا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فیوچر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو یہ تھا کہ بھئی ان فیوچر کے لیے جب آپ نے اس طرح کی بات کی تو وہ ہاں ڈرانے پر بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی باز آ جاؤ ورنہ آئندہ دے دوں گا تمہیں. صحیح. تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، اگرچہ مشورہ یہ ہے کہ بھئی وہ جملے بھی نہ کہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بول دیا. دوسرا یہ کہ اگرچہ طلاق نہ ہو لیکن بہرحال وہ سامنے والی جو عورت ہے وہ بہرحال انسیکیور ہو جائے گی اور وہ اپنے دل کے اندر، اپنے آپ کے اندر وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے گی کہ بھئی رشتے میں درار پڑ جائے گی آپ کے اور اس کے کہ بھئی یہ تو مجھے طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے. اور کئی دفعہ جب کیسز اس طرح کے آتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ تو 10 مرتبہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں، نہ ہی ایسے راستے کی طرف جائیں. جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں تو قدم اٹھانے سے پہلے آپ مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر کے رہنمائی لیں. کئی لوگ ہیں الحمدللہ آج دعوت اسلامی کی بدولت مدنی چینل کے ان پروگرامز کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، اسلامی طریقہ کار بتا دیں. تو اس میں اولا ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ طلاق سے حتی الامکان بچیں، لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس تو ان کو طلاق کا پھر اسلامی وے بتایا جاتا ہے جس کے اندر واپسی کی صورت موجود ہوتی ہے آسان طریقوں سے. مگر لوگ جو اس طرح غلط فہمی کے اندر کبھی وکیلوں کی باتوں میں آ کے، کبھی جناب جو وہ اسٹامپ پیپر والے کی بات میں آ کے، کبھی دوست کی بات میں آ کر، کبھی جناب جو ہے وہ گھر والوں کی باتوں میں آ کر اس طرح کی کبھی پیپر بنوا لیتے ہیں، کبھی میسج کر دیتے ہیں، کبھی زبانی کہہ دیتے ہیں اور بعد میں اپنے طور پہ مختلف غلط فہمیاں پالے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اس طرح تو نہیں ہوتی، اس طرح تو نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھے تھے، فلاں صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتی. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طلاقوں کے بعد بھی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کئی جو ہے وہ اس طرح کے کیسز ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. اولاً تو آپ کام کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے، ٹھیک. اور اگر کام خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی میں سے جذبات میں ہو بھی گیا ہے تو بھی اب ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہ پھریے، لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل نہ کیجیے، بلکہ اس وقت بھی یہ مشورہ دیں گے کہ آپ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے باقاعدہ فتویٰ حاصل کریں اور جو اس فتوے میں آپ کو حکم بتایا جائے پھر اس پر عمل کریں. لوگوں کی افواہوں پر، لوگوں کی باتوں پر عمل ہرگز نہ کریں.